ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو بزرگوں، انسان کی فطرت میں اور انسان کی پیدائش میں اللہ نے لالچ رکھی. ہر انسان میں اللہ نے لالچ رکھی. اس لالچ کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر انسان کو جہاں نفع نظر آتا ہے وہاں پر اپنی تین نعمتوں کو جو اللہ نے ہر ایک کو دی ہے، جان کی، مال کی اور صلاحیت کی، کم و بیش جان یعنی زندگی کسی کو لمبی دی ہے، کسی کو چھوٹی دی ہے. مال کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، اور کسی کے پاس اتنا کم ہے کہ چولہا ہی نہیں جلتا. صلاحیت بعض لوگ تو اشارے سے بات سمجھ جاتے ہیں، بعض لوگ کہنے کے بعد، اور بعض لوگوں کو بار 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 کہو تاکہ جب کہ سمجھتے ہو. تو صلاحیت ہر ایک کے پاس ہے، کم زیادہ. زندگی ہر ایک کے پاس ہے، لمبی اور مختصر. مال ہر ایک کے پاس ہے، کم زیادہ. لیکن یہ تین نعمتیں ایسی ہیں کہ جہاں لگتی ہے اور جہاں انسان ان تین نعمتوں کو لگاتا ہے اللہ اس چیز کا فائدہ اس کو دیتا ہے. اللہ اس چیز کا فائدہ اس کو دیتا ہے. لیکن یہ انسان ان تین چیزوں کو کہاں لگائے گا؟ جہاں اس کو نفع نظر آئے گا. یہاں تک کہ بعض لوگ اپنی ان تین چیزوں کو پلاسٹک کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے، لوہے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے، پترے کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے، ان کو جمع کرتے ہیں، پھر ان کو بیچتے ہیں. اب کوئی یوں کہے کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہ تم کو سمجھنا پڑے، مجھے اس میں ملتا ہے. حالانکہ اس کے سامنے بڑے بڑے کاروبار ہیں، بڑے بڑے بزنس ہے، لیکن اس کو اس میں نفع نظر آتا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جن کی مستقل دکان نہیں ہو، پھیری کرتے ہیں، پوٹلا لے کر گھومتے رہتے ہیں. کسی نے کہا بھائی ایک دکان خرید لو، بیٹھ جاؤ، گاہک آئیں گے. کہ نہ، تم کو بتانی ہے کہ اس میں مجھے کیا ملتا ہے. تو نفع کی لالچ ہر انسان میں ہے، اور نقصان سے بچنے کا فکر بھی ہر انسان میں ہے. لیکن نفع دو طرح کا اور نقصان دو طرح کا. ایک نفع دنیا کا اور ایک نفع آخرت کا. ایک نفع دنیا کا اور ایک نفع آخرت کا. ایک نقصان دنیا کا
اور ایک نقصان آخرت کا. لیکن آخرت کا نفع و نقصان غیب میں نظر نہیں آتا ہے. دنیا کا نفع و نقصان سامنے. اس لیے انسان دنیا کے نقصان سے بچتا ہے اور دنیا کے نفع کو حاصل کرتا ہے. ایک دکان کھلی ہوئی ہے, اب گاہکوں کی لائن ہے تو نفع نظر آ رہا, لیکن ان گاہکوں کی وجہ سے نماز چھوڑ دی, اس کا نقصان نظر نہیں آتا. جب نقصان نظر نہیں آتا تو اس کو کوئی فکر بھی نہیں ہوتی کہ میری نماز چھوڑ گئی. اور گاہکوں کو چھوڑ کر نماز کے لیے جانا تو دنیا کا نقصان نظر آیا, لیکن نماز پڑھنے کا فائدہ نظر نہیں آیا. اسی لیے کہتے ہیں آخرت کو بار بار سنو, اس لیے کہ آخرت سنائی جائے گی اور دنیا دکھائی جائے گی. آخرت کو کوئی دکھا نہیں سکتا, بار بار سنو. جیسے حافظ صاحب نے کہا نا, گھروں کی تعلیم, گھروں کی تعلیم, گھروں کی تعلیم. میرے بھائیوں, اس کو طے کر دو, اس کو طے کر دو. کبھی ذکر کی فضیلت آئے گی, کبھی تلاوت کی فضیلت آئے گی, فضیلت ہے اس میں. کبھی صحابہ کرام کے واقعات آئیں گے تو دل میں ایک شوق اور ایک جذبہ پیدا ہوگا. اور اگر انسان نے صرف دنیا کو سامنے رکھا, دنیا کا نفع, دنیا کا نقصان, دنیا کا نفع, دنیا کا نقصان, اور زندگی پوری ہوئی. زندگی تو پوری ہونے والی ہے, یہ تو برف کا ٹکڑا ہے. سڑک پر رکھو گے تو بھی پگھل جائے گا, برتن میں رکھو گے تو بھی پگھل جائے گا. لیکن برتن میں پگھلا ہوا برف کئیوں کی پیاس ہو جائے گا, اور سڑک پر اور زمین پر جو برف پگھل گئی کئیوں کے پھسل کر ٹانگ ٹوٹنے کا ذریعہ بن جائے گا. ابھی ہم بیٹھے ہیں لیکن ہماری آخرت کا سفر جاری ہے. علماء نے لکھا ہے انسان دنیا میں آیا, بس اس کے آخرت کا سفر شروع ہو گیا. آخرت کا سفر اس کا شروع ہو گیا. یہ تو ہماری نہ سمجھی ہے. کم یہ کہتے میرا بیٹا 5 مہینے کا ہو گیا, 1 سال کا ہو گیا, 10 سال کا ہو گیا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی زندگی میں سے 10 سال کم ہو گئے. اور یہ زندگی جو ہے نا, زندگی یہ ہماری موڈی اور سرمایہ ہے. جیسے سرمایہ اور بیج, جیسے کھیڈوت بیج لاتا ہے, اگر بیج ہی ضائع ہو گیا تو فصل کا کے تیار ہو گیا. اگر جو سرمایہ تھا جس سے کاروبار کرنا تھا وہ سرمایہ ہی ختم ہو گیا تو آگے کاروبار بڑھنے کا اور پھیلنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. ہر ایک کی انسان کی زندگی اس کا سرمایہ ہے, اس کی مرضی کی بات ہے. چاہے دنیا دنیا اور دنیا رذیلہ اور دنیا کمینہ اور ختم ہو جانے والی دنیا کے پیچھے برباد کرے یا اپنی آخرت کو آباد کرنے میں لگائے. اللہ نے ہر ایک کو اختیار دے دیا ہے. چلو کہاں تک چلتے ہو, چھانٹو کون سی راہ چھانٹتے ہو, بس ہر ایک کو اختیار ہے. مجبور نہیں کیا, چلنے کا اختیار دے دیا, چلو. لیکن یاد رکھنا جو راستہ اختیار کرو گے وہ منزل تمہارے سامنے آئے گی. اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, مرنے کے بعد انسان کے 2 ٹھکانے ہیں, تیسرا نہیں ہے. یا تو جنت ہے یا تو بولو نہ ڈرتے ہو, یا تو جہنم ہے. یوں سمجھو ہر ایک کی جنت اور ہر ایک کی جہنم اللہ نے ہر ایک کے ہاتھ میں دے دی ہے. ہر ایک کے ہاتھ میں ہے, فیصلہ تو ہوگا تب ہوگا. اسی لیے حشر کے میدان میں کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنا نامہ اعمال پڑھ لے,
تین صلاحیتوں کو کہاں برباد کر کے آیا ہے؟ زبان سے بولا تو کیا بولا، آنکھوں سے دیکھا تو کیا دیکھا، کانوں سے سنا تو کیا سنا، ہاتھ پیر استعمال کیے تو کہاں کیے، یہ سب میرے فرشتوں نے لکھا ہے۔ اپنا نامہ اعمال پڑھ لے اور اپنا فیصلہ خود کر لے، تو نے اپنی جنت آباد کی ہے یا تو نے اپنی جہنم بڑھکائی ہے۔ میرے بھائیوں بہت چوکنا ہو کر چلنے کی ضرورت ہے، بہت چوکنا ہو کر، ورنہ آدمی دھوکے میں رہے گا۔ دھوکے میں مال ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، بال بچے ہیں، وقت پر کھانا ملتا ہے، دو پیسے ہاتھ میں ہیں، اسی دھوکے میں آ گیا۔ اور دھوکہ کھلنے کے دو میدان ہیں۔ کتنے میدان ہیں؟ دور سے بولو نہیں، کتنے میدان ہیں؟ دو۔ ایک میدان یہ میدان ہے، اس میں آدمی کا دھوکہ کھلتا ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کر رہا ہوں، کہاں چلنا چاہیے تھا، کہاں چل رہا ہوں، جان مال صلاحیت کہاں لگانی تھی اور کہاں لگا رہا ہوں۔ اس مجمع میں جب آدمی دھیان کے ساتھ سنتا ہے تو اس کا دھوکہ کھل جاتا ہے، دھوکہ کھل جاتا ہے۔ اسی لیے اجتماع کیا؟ آؤ سنو کھاؤ پیو، السلام علیکم، السلام علیکم، کھا لو، ناشتہ میں چنے کھا لو، کیا کھا لو، کیا کھا لو، ہاں بہت بہترین چنے بنے تھے، اچھا، اور سبزی بھی بہت اچھی تھی، اچھا، اس کے تذکرے کرو گے گھر جا کر، اس کے تذکرے کرو گے؟ یہ نہیں ہے۔ کئی مہینوں پہلے اجتماع کی تاریخ یہ ہوتی ہے، دوڑ دھوپ ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں، صدقہ خیرات نکالا جاتا ہے، صدقہ خیرات، تاکہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو۔ صدقہ سے آئی ہوئی بلا بھی اور آنے والی بلا بھی، دونوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ آپ کو نہیں معلوم آپ کو کس کا آنسو یہاں لایا ہے، آپ کو نہیں معلوم آپ کو کس کی دعا یہاں لائی ہے، آپ کو نہیں معلوم آپ کو کس کا تھکنا یہاں لایا ہے۔ آپ آئے نہیں ہو، آپ آئے نہیں ہو، محنت کرنے والوں کی محنت، رونے والوں کے آنسو، کڑنے والوں کے کڑن، تھکنے والوں کی تھکن آپ کو یہاں لائی ہے۔ جیسے لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے رشتہ کرنا ہے تو ایک دم سے کر لیتے ہیں، کئی مہینوں تک سوچتے ہیں لڑکا کیسا، لڑکی کیسی، لڑکے والے کے ننیال یعنی اس کی ماں کے رشتے دار کیسے، اور لڑکے والے کے ددیال یعنی اس کے دادا وغیرہ کا خاندان کیسے، بھائی مناسب ہے نہیں، مناسب ہے نہیں، بھائی یہ کیوں سوچا جا رہا ہے، یہ سارا کیوں سوچا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ خالی نکاح نہیں کرنا، گھر کا سنسار چلانا ہے، گھر بسانا ہے، خالی اجتماع نہیں کرنا، اجتماع نہیں کرنا، اجتماع کے ذریعے سے اپنی زندگیوں میں، امت کی زندگیوں میں دین کا فکر بیدار کر کے اپنے آپ اور امت کو دین پر چلا کر اپنے آپ اور امت کو جہنم سے بچانا، یہ اجتماع کی بنیاد ہے، یہ اجتماع کی بنیاد ہے۔ اجتماع ایسے نہیں ہے، کوئی رسمی چیز نہیں ہے، کوئی جلسہ نہیں ہے، جلسہ نہیں ہے، ایک چیز سوچنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں کہ اللہ کیا کروں، کیا کروں، میری بھی، میری بیوی کی بھی، میرے بال بچوں کی بھی، میرے رشتے داروں کی بھی، میرے شہر اور ملک اور دیہات والوں کی بھی زندگی دین پر کیسے آ جائے، یہ اجتماع اس کی بنیاد ہے، اجتماع اس کی بنیاد ہے۔ اس بنیاد کو سوچو
کہ کل سے میں آیا ہوں، 24 گھنٹے پورے ہونے آئے، میں نے اس اجتماع سے کیا لیا؟ جی ہر مجلس میں ارادہ کرا گیا، کرو نیتیں، دین کی محنت کریں گے، دین پر چلیں گے، دین کی محنت کریں گے، دین پر چلیں گے۔ جی تو میں نے کیا لے کے یہاں سے جا رہا ہوں؟ جیسے آدمی بازار جاتا ہے، تم بازار جاتے ہو؟ بولتے نہیں، دعا پڑھا دو، بازار جاتے ہو؟ زور سے بولو، جاتے ہو۔ 10 روپے کی مرچ، آدھا کلو ٹماٹر، 250 گرام بیگن، سبزی لیتے ہیں اور گھر جا کر تھیلی انگیلتے ہیں، لے لو مرچ، لے لو ٹماٹر، لے لو بیگن، لے لو فلاور، لے لو گوبھی، کہ تھیلی کا منہ بند کر کے کرتے۔ یہ 24 گھنٹے میں دین کی تھیلی میں کیا لیا، اس کو انگیلو گھر جا کر، نماز پڑھو نماز، ذکر کرو ذکر، تلاوت کرو تلاوت، گھروں کی تعلیم کرو تعلیم، اللہ کی دین کی محنت کرو محنت۔ یہ تھیلی میں سے اڑو لو گیا جو دل کی تھیلی میں بھرا ہے، اور اگر نہیں بھرا ہے تو کیا اڑو لو گے؟ کہاں گئے تھے اجتماع میں؟ بس ہو گئی بات، ہو گئی بات۔ کچھ فیصلے کر کے جانا ہے، کچھ لے کر جانا ہے، تو اجتماع کی پہلی بنیاد اپنی ذات سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو جہنم سے کیسے بچایا ہے۔ اور یاد رکھنا جہنم سے بچنا مال کی بنیاد پر نہیں ہوگا، زمینداری کی بنیاد پر نہیں ہوگا، لمبے چوڑے کاروبار کی بنیاد پر نہیں ہوگا، جسمانی قوت و طاقت کی بنیاد پر نہیں ہوگا، کاریگری کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ اگر مال کی بنیاد پر ہوتا تو قارون بچ جاتا، زمینداری کی بنیاد پر ہوتا تو قوم سبا بچ جاتے، بڑی بڑی تجارت کی منڈیوں کی بنیاد پر ہوتا تو شعیب علیہ السلام کی قوم بچ جاتی، کاریگری حرفت اگر اس کی بنیاد ہوتی تو قوم سمود بچ جاتی۔ اللہ نے نمونے پیش کیے ہیں، نمونے۔ ہر ایک چاہتا ہے بھائی ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں؟ جو چاہتا ہو ہاتھ اٹھاؤ۔ کوئی چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا۔ ہر ایک کیا چاہتا ہے؟ ہر ایک کیا چاہتا ہے؟ بولتے نہیں ہو۔ ہر ایک کیا چاہتا ہے؟ جنت میں۔ تو جنت میرے باپ کی جاگیر میں چلا جاؤں گا، جنت میرے باپ کی جاگیر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف عدلت، میری طرف دیکھو، من خاف عدلت، جو ڈرا وہ جلدی چلا۔ کسی کو بس پکڑنی ہے بھائی نکل نہ جائے تو وہ چیونٹی کی چال چلے گا، جو ڈرا وہ جلدی چلا۔ رات کو دوائی کی ضرورت پڑی، بھائی 10:15 ہو گئے ہیں، 10:30 کو میڈیکل بند ہو جائے گا تو خرامہ بڈھے کی طرح چلے گا۔ بھائی کیوں دوڑتے ہو؟ ارے کہیں وہ میڈیکل بند نہ ہو جائے۔ کیوں تیز بھاگتے ہو؟ کہیں وہ ٹرین اور بس چھوٹ نہ جائے۔ من خاف عدلت، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من خاف عدلت، جو ڈرا وہ جلدی چلا۔ ومن عدلت بلغ المنزل، وہ جو چلا منزل کو آگے کا بولو نہیں یار، منزل کو، مولوی صاحب ہم کیا بولے آپ کیا بولے، منزل کو پہنچ جائے گا، منزل کو بس مل جائے گی، میڈیکل سے دوا مل جائے گی، ہوگا نا۔ آپ علیہ السلام آگے کیا فرمایا؟ الا ان صلۃ اللہ غالیہ، لوگوں اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے۔
اللہ کا سودا تم بولتے نہیں ہو، بلواؤں گا۔ اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، جنت اس قدر سستی نہیں، باہر غفلت میری ہستی نہیں، جنت اس قدر سستی نہیں، باہر غفلت میری ہستی نہیں۔ غفلت کے لیے نہیں ہے، غفلت زندگی غفلت کے لیے نہیں ہے۔ الا ان صلۃ اللہ غالیہ، الا یعنی دل کے کانوں سے سنو، اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے، خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، جذبات کو قربان کرنا پڑے گا، بہت سے ارمانوں کو پتھر کے نیچے دبانا پڑے گا، بہت سی ناگواریوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، حفت الجنت بالمکارہ، جنت پر ڈھکن ڈھانپ دیا گیا ہے۔ کیا جیسے بریانی کی ڈیٹ پر، بولو نا، بریانی کی ڈیٹ پر ڈھکن ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ، جنت میں جانا ہے، بولو جانا ہے بغیر ٹکٹ کے، جنت میں جانا ہے، بولتے نہیں اب یار دھکے ہو گئے کیا؟ جنت میں جانا ہے، جانا ہے نا؟ بریانی کھانی ہے، بولو نا کھانی ہے۔ جنت میں جانا ہو تو بہت سی ناگوار چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ جی نہیں چاہتا سچ بولنے کا، سچ بولو، جی نہیں چاہتا حرام کاروبار چھوڑنے کا، چھوڑ دو، جی نہیں چاہتا سود اور بیاج چھوڑنے کا، چھوڑ دو، جی نہیں چاہتا سنت والی زندگی گزارنے کا، سنت والی زندگی گزار دو۔ یہ بالمکارہ، طبیعت کو جو چیز بھاتی نہیں ہے اس سے جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے۔ اب انسان جب صحیح روٹ پر چلے گا، طبیعت کو نہیں دیکھے گا، ماحول کو نہیں دیکھے گا۔ اگر کسی نے سماج کو دیکھ کر مول صاحب کیا کروں، سماج بھی ایسا ہے، ارے مول صاحب ان کے گندے سے گندا ملانا ہی پڑتا ہے، مولوی صاحب سماج میں رہنا ہے، برادری میں رہنا ہے۔ یاد رکھنا، جس نے سماج کو، قوم کو، برادری کو، بھائیتے کو سامنے رکھ کر اللہ کا دین چھوڑا، قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ اب دین اپنایا نہیں، قوم، برادری، سماج کے رسومات پر چلتا رہا، طبیعت پر بوجھ لے کر نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکات نہیں نکالی، شراب نہیں چھوڑی، سود نہیں چھوڑا۔ جی اب حشر کے میدان میں ایک طرف جنت چمک رہی ہوگی، ایک طرف جہنم بھڑک رہی ہوگی۔ اب اس کو یقین ہو جائے گا کہ مجھے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اب بوجھ پڑے گا، جیسے آدمی پر بوجھ پڑتا ہے، اچانک کسی کا انتقال ہو گیا، اچانک لاکھوں کا نقصان ہو گیا کاروبار میں، اچانک فصل میں آگ لگ گئی، تو آدمی کو بوجھ پڑتا ہے نا۔ کبھی آدمی بوجھ میں یوں بیٹھتا ہے، کبھی یوں بیٹھتا ہے، کبھی سمجھ میں آ رہی ہے یہ کیا کہ بوجھ میں ہے؟ اس پر اتنا بڑا بوجھ ہوگا کہ ہائے میری جنت چھوٹ گئی، ارے تیرا کاروبار فیل ہو گیا، دوبارہ آباد کر سکتا ہے، تیری فصل اجڑ گئی، دوبارہ بو سکتا ہے، قرضہ چڑھ گیا، مزدوری کر کے قرضہ سے باہر آ سکتا ہے، لیکن اگر جنت ہاتھ سے نکل گئی اور موت آ گئی، دوبارہ تیرے پاس موقع نہیں ہوئی۔ اب اس پر بوجھ پڑے گا تو بوجھ کی وجہ سے یہ انگلی یہاں دبائے گا، بھان بھول جائے گا،
اور انگلی سے لے کر کوہنی تک کا ہاتھ چبا کر کھا جائے گا. کون چبائے گا؟ اگر میں نے دین چھوڑا ہے تو مجھے چبانا پڑے گا، آپ نے دین چھوڑا ہے تو آپ کو چبانا پڑے گا. اور کیا کہے گا؟ ہائے ہائے کیا اچھا ہوتا، کیا اچھا ہوتا، اللہ کی مان لیتا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مان لیتا. اور کیا اچھا ہوتا، سماج کی نہ مانتا، برادری کا نہ مانتا، قوم کی نہ مانتا. لیکن اب پچھتاوا کیا ہوا جب چڑیا چھپ گئی. ہاں اس میدان میں دھوکہ کھلتا ہے، دھوکہ کھلتا ہے. تو جنت کو ڈھانپ دیا ہے طبیعت کو جو چیزیں پسند نہیں ہیں اس سے. اب طبیعت نہیں چاہتی نماز کی، آپ نے نماز پڑھنا شروع کیا. طبیعت نہیں چاہتی حلال روزی کی، اس لیے کہ حلال روزی کم اور حرام روزی بولو بغیر محنت کے. آپ مٹھائی والے کی دکان پر گئے، اب لائن لگی ہے، وہ بیچارہ دوسروں گاہکوں کو سنبھالنے میں تھا اور آپ نے مٹھائی کا ایک پیکٹ تھیلی میں ڈال دیا. السلام علیکم. اب یہ چوری کی مٹھائی لے کے آپ جاؤ گے اور گھر والوں کو دو گے تو کڑوی ہوگی کہ میٹھی ہوگی؟ بولو میٹھی ہوگی. تو پیسے کیوں دے گے یار؟ روزانہ جاؤ ایک پیکٹ چسکا لو. آسانی اسی میں ہے نا، آسانی اسی میں ہے. طبیعت کے خلاف آدمی چلا، جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، سر کے بالوں کی جڑوں سے لے کر ناخن تک پیر کے سنت ہی سنت پر چلوں گا، یہ دیکھ لیا. لیکن طبیعت پر بوجھ ہے، لیکن بوجھ برداشت کر کے آپ نے دین اپنایا تو جتنا بوجھ برداشت کرو گے اتنا وہ ڈھکن کھلے گا. سمجھنا، اتنا وہ جنت کا ڈھکن. بولو نا، جیسے بریانی پک گئی، بریانی پک گئی، اب جو بٹھیارا ہے نا وہ ڈھکن ہٹاتا ہے اور ہوا اس طرف سے یوں جا رہی ہے تو بریانی کی خوشبو کہاں جائے گی؟ اس طرف. کھائی نہیں ہے، کیا ہے بھائی؟ کہاں سے یہ؟ کس کا ولیمہ؟ کس کی دعوت؟ ہاں. اور ڈھکن جوں کھولے گا اتنی خوشبو پھیلتی چلی جائے گی. ارے میرے بھائی، ابھی تو جنت میں گیا نہیں، بریانی کا لقمہ تو نے کھایا نہیں، خالی ہوا سے خوشبو آئی اور تو اتنا مست ہو گیا. تو جب ڈھکن جنت کا کھلے گا تو جنت کی خوشبو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ بولو. اب جنت میں کیا ہے؟ چین. تو دنیا میں کیا آئے گا؟ چین آئے گا. جنت میں چین ہے تو ڈھکن کھلا تو چین کی خوشبو آئے گی نا، اطمینان، راحت. چاہے پرانے کپڑے ہو، چاہے کچا مکان ہو، چاہے مزدوری کرتا ہو، لیکن جنت سے کنیکشن ہو گیا. جنت میں عزت ہے، اللہ اس کو عزت دے گا. جنت میں محبت ہے، اللہ آپس میں محبت دے گا. جنت میں کھانے پینے کی راحتیں ہیں، اللہ اس کا مزہ یہاں چکھائے گا. جب جائیں گے تب جائیں گے. جنت سے کنیکشن کرو، جنت سے. طبیعت کے خلاف چیزوں کو برداشت کرو. اللہ کے راستے میں جانے کا جی نہیں چاہتا، گشت کا جی نہیں چاہتا، تعلیم میں بیٹھنے کا جی نہیں چاہتا، ہر مہینے 3 دن لگانے کا جی نہیں چاہتا، چلے 4 مہینے کا جی نہیں چاہتا. لیکن طبیعت کے خلاف اس محنت کو کرو گے تو اس محنت کی تاثیر کیا ہے؟ جیسے نماز کا اثر کہ بے شرمی سے بچا لے گا اللہ، روزے کا اثر کہ اللہ تقویٰ پیدا کرے گا، زکات کا اثر کہ اللہ مال کی حفاظت کرے گا. تو اللہ کے دین کی محنت کا اثر کیا ہوگا؟ کہ اللہ زندگی میں دین اگائے گا، دین اگائے گا اور دلوں میں بہار آ جائے گا. اور آگے فرمایا حفت النار بالشہوات، جہنم کو ڈانپ دیا گیا ہے خواہشوں کے ذریعے سے. جتنا آدمی خواہشات پر چلے گا اس کے لیے جہنم کا ڈھکن کھلتا چلا جائے گا. جہنم میں جائے گا تب جائے گا
لیکن جھوٹ بولنے پر، غیبت کرنے پر، سود لینے پر، شراب پینے پر، بدکاری کرنے پر، نمازیں چھوڑنے پر، روزے چھوڑنے پر جہنم کا ڈھکن کھلے گا، اور جہنم میں آگ ہے، آگ کیا ہے؟ تو یہ آگ کا اثر اس کے دل پر آئے گا دنیا میں۔ جہنم میں بے چینی ہے، بے چینی بنگلے میں ہوگا، روزانہ 10 جوڑی کپڑے بدلے گا، اور ایک وقت میں 10 قسم کا کھانا کھائے گا، لیکن چونکہ کنیکشن جہنم سے ہے اس لیے چین، سکون، اطمینان، راحت نہیں ملے گا۔ جتنا گناہوں کی طرف چلو گے جہنم کا ڈھکن کھلتا چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، جان مال صلاحیت کو اپنی آخرت بنانے پر لگاؤ، اپنی زندگی میں دین لانے کے لیے لگاؤ، دین لانے کے لیے لگاؤ۔ ایک تو دھوکہ کھلنے کا یہ میدان ہے۔ ایک آدمی نے 18 سال کی زکات نکالی، اس میدان میں آیا تو ہائے میں نے زکات نہیں نکالی، اور زکات کا وبال یہ ہے کہ اللہ اس کا اژدہا بنائے گا، مال کا، زیورات کا، اور یہ اژدہا اس کے گلے میں لپٹ جائے گا، اور یہ اژدہا اپنا منہ اس کے منہ میں ڈالے گا اور ڈسے گا، یہ چیخ مارتا ہوا بھاگے گا، اژدہا کہے گا بھاگ مت، میں تیرا مال ہوں۔ یا اللہ، میں نے 18 سال سے زکات نہیں دی، کروڑوں کی تعداد میں 18 سال کی زکات دے دی، 18 سال تک نماز نہیں پڑھی تھی، نماز پڑھنا بوجھ تھا، لیکن جب اس میدان میں آیا، اس محنت میں لگا، تو 18 سال کی نماز اس نے قضا کی۔ اس محنت کو معمولی مت سمجھو، بہت مبارک محنت ہے، برکتوں والی، رحمتوں والی، اللہ کی مدد والی، اللہ کی نصرت والی، اور زندگیوں میں دین کو لانے والی۔ دین اصل چیز ہے، دین ہمارا سرمایہ ہے، دین ہماری پونجی ہے، دین ہمارا توشہ ہے۔ اس دین کو لے کر قبر میں جانا ہے، بس یہ توشہ اپنا سنبھال لو، اور توشہ اپنا تیار کر لو، اور اللہ نے اس زمانے میں دین کی فکر پیدا کرنے کے لیے اللہ نے محنت دی ہے۔ ایک تو دھوکہ اس میں کھلتا ہے، اور ایک دھوکہ موت پر کھلتا ہے۔ جیسے فرعون بہت بکواس کرتا رہا، موسیٰ علیہ السلام کو ستاتا رہا، ابو جہل، ابو لہب بہت ستاتے رہے پیارے نبی علیہ السلام کو۔ میرے بھائیوں، او میرے بزرگوں، او میرے بھائیوں، یہ دین، یہ قرآن، یہ شریعت ہوا میں اڑ کر نہیں آئی۔ ایک معمولی درخت بغیر محنت کے نہیں اگتا، لیکن کوئی آدمی محنت کرے گا اپنی مسجد میں، اپنے محلے میں، اپنے گھرانے میں۔ جیسے آدمی درخت بوتا ہے تو پہلے تو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن چند دنوں کے بعد ایک کوپل نکلتی ہے۔ کیا نکلتی ہے؟ آپ کوپل کو کیا کہتے ہیں؟ کمپڑ نکلتی ہے نا، اتنی باریک کہ مسئلہ تو ختم ہو جائے، لیکن آہستہ آہستہ پودا بڑھتا ہے، پھر اس پر پتیاں آنی شروع ہوتی ہے، پھر ڈالیاں مضبوط ہوتی ہے، پھر درخت تناور درخت ہوتا ہے، اور پھر پھول آتے ہیں، پھر پھل آتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں پھل اس درخت کا جو کومپل کی شکل میں تھا کہاں کہاں جائے گا۔ ہماری مسجد کا گشت، ہماری مسجد کی تعلیم، ہماری گھر کی تعلیم، ہمارے 3 دن، ہمارے چلہ اور 4 مہینہ ایک کومپل ہے، کومپل۔ اگر برابر قربانی کا پانی دیتے رہے، آپ یقین مانو آپ کا گشت کہاں کہاں خیر پھیلائے گا، آپ کی گھر کی تعلیم کہاں کہاں رحمتوں کو برسائے گی۔ اور صرف آپ کی مسجد سے آج مسجد میں نمازیوں کا آنا مشکل ہے۔ یقین مانو اگر آپ نے جو بنیادی باتیں حافظ صاحب نے بتائی، اگر اس کو کرنا شروع کرو گے، آپ کی مسجد سے چلے کی 4 مہینے کی بیرون کی مستورات کی جماعت خدا نکالے گا، اور ان جماعتوں کے ذریعے سے اللہ کہاں کہاں خیر پھیلائے گا۔ آپ معمولی سمجھتے ہیں اس کو؟ آپ معمولی سمجھتے ہیں؟ اللہ کرے گا۔ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔
لیکن اس محنت میں آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، ایک شخص اللہ کی دین کی محنت کرتا ہے، اجر بھی چاہتا ہے اور شہرت بھی چاہتا ہے، اجر بھی ملے اور میرا نام بھی ہو، اس کو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا لا شیء لہ، اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ 3 دفعہ پوچھا گیا، 3 دفعہ آپ نے وہی بات کہی، اس لیے بہت ڈر کر بڑے بننے کا جذبہ نہیں، اس کے لیے کہا گیا توبہ توبہ، بشارت اس شخص کے لیے، بشارت اس شخص کے لیے جس کے عیوب نے، ہر ایک میں عیب ہے، جس کے عیوب نے دوسروں کے عیوب سے اس کو ہٹا دیا، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا بولتا ہے، سب چھوڑ، اپنے عیب دیکھ، اپنے عیب دیکھ، تو جو بولے گا تجھے جواب دینا پڑے گا، تو جو کرے گا تجھے جواب دینا پڑے گا، دوسرا جو کرتا ہے اس کا ذمہ دار تو نہیں ہے۔ بشارت ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے عیوب، توبہ لمن شغلہ عیبہ من عیوب الناس، توبہ لمن شغلہ عیبہ من عیوب الناس، کہ جس کے عیوب نے لوگوں کے عیوب سے نظر ہٹوا لی۔ اپنا دیکھ بھائی، اپنا دیکھ، اپنی نماز دیکھ، اپنا گشت دیکھ، اپنی تعلیم دیکھ، اپنی حلال روزی دیکھ، اپنی سنت شریعت والی زندگی دیکھ، دوسرا تیرے ساتھ کیا کرتا ہے اس کو چھوڑ دو، وہ جانے اس کا کام جانے۔ اگر دوسروں کو دیکھ کر چلو گے کام نہیں کر سکو گے، کام نہیں کر سکو گے۔ ہمارا کام صرف اور صرف اللہ کے یقین کی بنیاد پر ہے، اور اس کام میں رکاوٹوں کا آنا ضروری ہے۔ کیا ہے؟ رکاوٹیں آئے گی، کبھی بیوی کی طرف سے، کبھی ماں باپ کی طرف سے، کبھی بھائیوں کی طرف سے، کبھی خاندان کی طرف سے، کبھی قبیلے کی طرف سے، کبھی گاؤں کی طرف سے، رکاوٹیں آئے گی۔ اب کوئی آدمی یہ چاہے رکاوٹیں ہٹے پھر میں کام کروں، جیسے مرغی کا انڈا دیکھا ہے آپ، کیا مرغی انڈا دیتی ہے کہ پتھر دیتی ہے؟ انڈا۔ یہ انڈا ترتیب یہ ہے کہ 21 دن تک مرغی کے پروں کے نیچے رکھ دو، ہے نا؟ تمہارا کام رکھنا، تمہارا کام گشت کرنا، تمہارا کام 2.5 گھنٹے فارغ کرنا، تمہارا کام سے روزہ لگانا، تمہارا کام 2 تعلیمیں کرنا، تمہارا کام چلنا 4 مہینہ لگانا۔ آگے کا کام کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ زور سے بولو، اترے اندر۔ ارے یار یہ 21 دن تک کب تک یہ مرغی پتہ نہیں کب چونچ مارے گی اور کب پھونکے گا اور چوزا کب بنے گا؟ لاؤ اپنے چھلکا توڑ دے، چھلکا توڑ دیا اور پلیٹ میں اس کا وہ اندر کا جو گولا تھا نا وہ مرغی کے نیچے رکھ دیا۔ کیوں؟ تاکہ رکاوٹ دور ہو، جلدی سے کام بن جائے۔ بنے گا نہ کھانے کا کام کا نہ چوزے کے کام کا، جو اللہ کے ذمہ تھا تم نے اپنے ذمہ کیوں لیا؟ ماحول کا بنانا، لوگوں کے دلوں کو اس محنت کی طرف مائل کرنا اور لوگوں کے دلوں میں اس محنت کی محبت ڈالنا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ اس لیے ہم رکاوٹ سے نہ گھبرائیں، رکاوٹ تو آئے گی آئے گی آئے گی۔ نوح علیہ السلام سمجھا رہے ہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، ساڑھے 900 سال جب سمجھاتے ہیں تو قوم کانوں میں انگلیاں ڈال دیتی ہے اور چہرے پر کپڑا ڈال دیتی ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، صرف کچھ لوگ آنکھوں پر کپڑا ڈال دے میں بیان کر سکوں گا، اور کچھ لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال دے میری طبیعت چلے گی۔ لیکن نوح علیہ السلام اللہ کے لیے کر رہے تھے، اے اللہ زور سے بولتا ہوں، آہستہ سمجھاتا ہوں، میری بے قراری کو نہ دیکھ سکے اس لیے کپڑے چہرے پر ڈال دیتے ہیں، میری بات ان کے کانوں تک نہ جائے اس لیے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں۔ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو۔ پیارے نبی علیہ السلام
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے اور آپ کو نبی بنایا گیا، ارے ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا اس محنت میں. کیا نظر آتا ہے 500 کی نوٹ میں؟ کیا 500 کی نوٹ میں کیا؟ 1 کلو چاول، 1 کلو دال، 250 گرام مرچ، 200 گرام دھنیا اور 500 گرام تیل. یہی نہیں. بچے کے ہاتھ میں 10 کا نوٹ پکڑا دو، کیا کیا کلفی، کٹیا کا بال. کیا کڑیا کا بال جانتے ہو؟ وہ بولا کیا کہتے ہیں؟ کڑیا کا بال. کڑیا کا بال اس میں ہے، اور اس میں چاکلیٹ ہے، اس میں بسکٹ ہیں، اس میں کھلونے ہیں. آگے تجھے کچھ نظر نہیں آتا؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا. بلی کے کھاد میں چھچڑے. بلی کے کھاد میں کیا آئے گا؟ چھچڑے آئے گا گوشت کے. ارے اس کام میں صحابہ کو وہ نظر آتا تھا، اسی لیے جان دے دی، پورا مال صدیق اکبر نے لگا دیا. اور وہ نظر آتا تھا کہ محنت کرتے کرتے دشمن نے خنجر مارا تو یوں کہتے فسر و رب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. یہ نظر آتا تھا. اس محنت میں اس یقین کے ساتھ چلو، اس محنت میں سوئی دھاگے سے لے کر جنت الفردوس تک کا انتظام اللہ نے رکھا ہے، اور اس محنت میں کانٹا چبھنے سے لے کر جہنم کے دہک کے انگاروں سے بچاؤ خدا نے اس میں رکھا ہے. یقین ہے. اسی لیے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کام شروع کیا تو عجیب بات تھی. باپ دادوں کا طریقہ اور تھا، آپ علیہ السلام کی محنت اور تھی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. جی کامیاب ہو جاؤ گے. جیسے آپ کے یہاں تو پہاڑ ہے نہیں، بہت سی جگہوں میں پہاڑ ہوتے ہیں. اب پہاڑ کو توڑ کر پتھر نکالنے کے لیے کدال سے تو ٹوٹتا نہیں، وہ پہاڑ کے سوراخ میں بوم رکھا جاتا ہے. وہ بوم ٹوٹتا ہے تو پہاڑ ٹوٹتا ہے اور اس میں سے پتھر نکالتے ہیں. اب جو گاؤں میں ہیں وہ تو رات دن ہوتا ہی رہتا ہے، ان کو تو کچھ فکر نہیں. ہزاروں دفعہ ٹوٹے، ہزاروں دفعہ ٹوٹے، چھوٹے بچے بھی کھیلتے رہتے ہیں، ان کے کھیل میں کوئی فرق نہیں. لیکن کوئی نیا آدمی مہمان بن کے آیا، اس کو تو پتا نہیں تھا، اور کیا ہوا؟ ارے کچھ نہیں یار، وہ بم پھوٹا، پہاڑ ٹوٹا ہے نا. آپ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو ایسا دھماکہ ہوا پورے مکہ میں. ایک سے ہوگا، کئیوں سے نہیں ہوتا، ایک سے کیسا ہوگا؟ تو کیا کہنے لگے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. عجیب بات، سب کو چھوڑو ایک کو مانو. عجیب بات لائے. پھر ایک ٹولی بنی. کیا بنی؟ میری بات سمجھنا. ایک ٹولی بنی اور گھر گھر جا کر کہنے لگی ان کی بات مت ماننا، ان کی بات مت ماننا، جو کرتے ہو کرتے رہو. قرآن کہہ رہا ہے وَانْطَلَقَ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ. جی گھر گھر جاتے جمے رہو، جو کرتے ہو کرتے رہو، ہٹو مت، ان کی باتوں میں مت آؤ. لیکن آپ تو ہمت کے پہاڑ تھے، ہم تو بودے ہیں بودے. کیا ہے کیا ہے؟ ذرا کسی نے تیور بدلا، کیا ہے دائی ایسا ہوتا ہے؟
ٹیبل بدلنے سے کام چھوڑ دے گا؟ کسی کے کڑوے جملے سن کر کام چھوڑ دے گا؟ نیت کرو، آنکھ سے لے کر جنازہ اٹھنے تک پیارے نبی علیہ السلام کی محنت کو صحیح اصولوں کے ساتھ، صحیح ترتیب کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کرتے رہا کریں گے۔ یہ اجتماع اسی لیے ہے، کچھ فکریں لے کر اور فکروں کی ٹھیلی گھر والوں کے سامنے اونڈے لو، مرچ، ٹماٹر، بیگن، فلاور، گوبھی، کیا اڑے لوگے؟ ارے میں تو اجتماع میں گیا، وہ اللہ کی بندی، میں نے طے کیا ہے اب نماز نہیں چھوڑوں گا، تو بھی طے کر نماز نہیں چھوڑے گی۔ میں نے طے کیا ہے اپنا ایمان بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں جاؤں گا، تو بھی نیت کر ہر تیسرے مہینے پر 3 دن تو لگائے گی۔ میں نے یہ نیت کی ہے کہ اللہ کے دین کی محنت کرتے کرتے اپنا ایمان بنانا ہے اور اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ وہ اللہ کی بندی، میں تو اس میدان میں گیا تھا، مجھے اپنی قبر یاد آ گئی۔ وہ اللہ کی بندی، تجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، تو اپنی قبر میں، میں اپنی قبر میں یہ تھیلی اڑے لو۔ آپ علیہ السلام جا رہے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ یہی ہے احد الذی بعث اللہ رسولا، ان کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ کیا غلطی ہوگی آپ پر؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا 950 سال تک۔ نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ قوم مانے ایسی نہیں ہے، ان کی نسلیں بھی برباد ہوگی، تو ان سے نمٹ لے۔ اب اللہ نے کہا نوح واصنع الفلک بأعیننا، نوح ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ۔ اب جب کشتی بنانے لگے نا تو یہ لوگ اچھا کل تو کہہ رہے تھے نبی ہوں اور آج تو بن گئے سدھار و بڑائی، کیا گزرتے ہو؟ پھر آ کر نو کشتی بناتے ہو، ہنسو ہنسو ہمارے کشتوں پر، ہنسو ہمارے 3 دن پر، ہنسو ہمارے آنے والی جماعتوں پر، ہنسو ہمارے ہفتہ والی اجتماع پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نوح علیہ السلام نے کہا اگر آج تم ہنس رہے ہو کل ہم تم پر ہنسیں گے۔ اللہ وہ پلٹا کھلاتا۔ جب کشتی بن گئی تو آئے نوح تمہاری کشتی ریت میں چلے گی، پانی کا قطرہ تو ہے نہیں، ریت میں چلے گی۔ ان تمہارے کشتوں سے لوگ نمازی بنیں گے، ان تمہاری ملاقاتوں سے لوگ نمازی بنیں گے، ہم سندے جائیں گے، ہم اپنا کام کریں گے۔ نوح علیہ السلام صبر کرتے رہے۔ اب جب پکڑ کا وقت آیا، نہر کا پانی تو ہر ایک نے دیکھا ہے، ندی کا پانی تو ہر ایک نے دیکھا ہے، نالے کا پانی ہر ایک نے دیکھا ہے، زمین سے پھوٹنے والے چشمے کا پانی ہر ایک نے دیکھا ہے، سمندر کا پانی ہر ایک نے دیکھا ہے۔ اللہ نے چولہے میں سے پانی نکالا، کس میں سے؟ وفارت النور، 6 مہینے تک سیلاب رہا، 6 مہینے تک۔ اب اپنے بیٹے سے کہا بیٹا آ جا بات مان لے، لیکن جب محنت نہیں ہوگی، کسی کے دماغ میں اپنا کاروبار، کسی کے دماغ میں اپنی زمیندارہ، کسی کے دماغ میں اپنی سروس، کسی کے دماغ میں اپنی آمدنی ہوتی ہے تو اندر سے وہ بولتا ہے کاروبار اتنا بڑا، فیکٹری اتنی بڑی، زمیندارہ اتنا بڑا، بات مانو نہ مانو کیا فرق پڑتا ہے، مجھے تو یہ بچا لے گا۔ تو بیٹے نے کہا ابا آپ مجھے ڈراتے ہو، ساوی الی جبل یاسمونی من الماء، یہ پہاڑ ہے چڑھ جاؤں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا آج کوئی نہیں بچے۔ اسی لیے کہتے ایمان بناؤ، ایمان اتنا بناؤ کہ اللہ کے احکامات پر کھڑا کر دے، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے روک دے اور دین کے تقاضوں پر کھڑا کر دے، دین کے تقاضوں پر کھڑا کر دے۔ اس لیے رکاوٹوں سے گھبرانا نہیں ہے، ہمارے بس میں ہے وہ کرتے رہے۔ دلوں پر اللہ ہی کا قبضہ ہے،
دلوں پر اللہ ہی کا قبضہ ہے. جتنی محنت ہوگی قربانی کے ساتھ، اصول کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ اس کے نتائج دکھائے گا. نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، نتیجہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اسے گھبراؤ مت، نیت کی محنت کرتے رہو. اب محنت دو طرح کی، ایک مقامی محنت. یہ مقامی محنت بنیادی محنت ہے. مقامی محنت میں جو 5 کام ہیں جیسے حافظ صاحب نے سمجھایا، وہ تو آپ نیت کر ہی چکے ہو. نیت بھائی نیت کی ہے، کس نے کیے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. بہت مبارک، بہت مبارک، بہت مبارک. اللہ ہمیں اس نیت پر جمع دے. ایک محنت ہے باہر کی، جیسے چکی کے 2 پارٹ ہیں نا، چکی کے 2 پارٹ. ارے وہ یہ چکی نہیں بٹن والی، وہ پتھر والی دیکھی ہے. ایک نیچے کا پارٹ، ایک اوپر کا پارٹ. آپ نے فرمایا اسلام کی چکی چل رہی ہے، اور چکی میں سے کیا نکلے گا؟ پیچھو کیا؟ چکی میں سے کیا نکلے گا؟ آٹا. اور آٹا کہاں جائے گا؟ ہر گھر میں. اور ہر گھر میں کیا پکے گی؟ روٹی. اور ہر گھر کی بھوک بس. لیکن آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اسلام کی چکی چل رہی ہے. دورو حیث دارت، تم بھی چلو گھومو جیسے چکی چل رہی ہے. ایمانداری سے بتاؤ، چکی چلاتے ہیں تو بائیں سے دائیں چلاتے ہیں یا دائیں سے بائیں چلاتے ہیں؟ یہ چکی میرے ہاتھ میں ہے، میں یوں گھماؤں گا یا یوں گھماؤں گا، ہے نا؟ داہنی طرف لے جاؤں گا، بائیں طرف لاؤں گا، داہنی طرف لے جاؤں گا، بائیں طرف لاؤں گا. یہ صحیح ترتیب ہے نا؟ اب یہ ہو گیا. اب جو ڈالو گے، باجرہ ڈالو گے تو باجرے کا آٹا، گیہوں ڈالو گے تو گیہوں کا آٹا، مکئی ڈالو گے تو مکئی کا آٹا. یہی ہے نا؟ آٹا نکلے گا. لیکن کوئی اپنی مرضی سے چکی تو گھما رہا ہے، لیکن الٹا گھما رہا ہے. میں بھی چکی گھماتا ہوں، میں بھی گشت کرتا ہوں، میں بھی سیروزہ کرتا ہوں، میں بھی. ارے بھائی چکی الٹی گھوم رہی ہے. دانا تو ہے لیکن دانا بھی ضائع ہوگا اور آٹا بھی ہاتھ میں نہیں لگے گا. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ چکی صحیح چلاؤ جیسے ہمارے بزرگوں نے چلانا سکھایا. گشت کی ترتیب، دوسرے گشت کی ترتیب، 3 دن کی ترتیب، مقامی کام، مسجد و جماعت، 2.5 گھنٹے. دورو حیث دارت، جیسے چکی گھومے ایسے گھومتے رہو. تو پھر مقامی کام، یہ نیچے کا پارٹ اور اوپر کا پارٹ باہر کی محنت. نیچے کا پارٹ تو ہلتا نہیں ہے نا، کہ وہ بھی ہلتا ہے. ہاں گشت سے نہیں ہلیں گے، گشت کریں گے جم کر. جیسے نیچے کا پارٹ جمع ہوا ہے، سیر روزہ لگائیں گے جم کر، 2.5 گھنٹے دیں گے جم کر، مسجد و جماعت میں فکروں کے لیے بیٹھیں گے جم کر، ہفتہ طے کر کے سیر روزہ لگائیں گے جم کر، 2 گشت کریں گے جم کر. یہ نیچے کا پارٹ ہے. جمے ہوئے؟ ارے جمو گے نہیں جمو گے؟ اب اوپر کا پارٹ، حرکت میں آؤ، حرکت میں آؤ. باہر جاؤ چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، بیرون کے لیے، مستورات کے ساتھ سیر روزہ، مستورات کے ساتھ اشرا، مستورات کے ساتھ چلا. اور اللہ توفیق دے تو مستورات کے ساتھ بیرون. جب نیچے کا پارٹ جمع ہوگا، اوپر کا پارٹ گھومے گا، لیکن خالی نہ گھومے، اناج ڈالا جائے گا. اب جب پیسنے والا جب اناج ڈالتا ہے تو مٹھا بھر کے ڈالتا ہے نا. تم بولو نہیں، مٹھا بھر کے ڈالتا ہے. اس میں چھوٹا بھی، بڑا بھی، نیا دانا بھی، پرانا دانا بھی، ہے نا؟ ہے نا؟ مٹھا بھر کے ڈالا. اب ہر ایک پیسنے میں آیا، نیا آدمی بھی، پرانا آدمی بھی، چھوٹا آدمی بھی، بڑا آدمی بھی، وہ سب تشکیل کے مٹھے میں آتے ہیں. کس کے مٹھے میں؟ کس کے؟ بولو نہیں یار. تشکیل کے مٹھے میں آتے ہیں اور پھر وہ دعوت کی چکی میں ڈالا جاتا ہے. ہر ایک پستا ہے
اور اپنے آپ کو قربانی پر لگاتا ہے تو جیسے اناج ڈالنے سے آٹا آتا ہے، دین کی قربانی دینے پر دین آئے گا اور گھر گھر پہنچے گا۔ کیسا پہنچے گا؟ جیسے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں ہیں، کام کر رہے ہیں، غلام ہے، ایک غلام کام کر رہا ہے۔ عبداللہ بن جعفر نے دیکھا بھائی غلام ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا کرتے ہو؟ کہ غلامی کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، میرے آقا کا باغ ہے۔ اتنے میں گھر سے ٹفن آیا، گھر سے، بولو نہیں یار، وہ ٹفن آپ کی طرح نہیں تھا 3 کھانے والا، وہ تو کپڑا تھا، اس میں روٹی تھی۔ اب اس نے ہاتھ دھوئے، دسترخوان بچھایا اور کھانا شروع کیا۔ 3 روٹیاں تھیں، 3 روٹیاں۔ سامنے آ کر کتا بیٹھ گیا، ہانپتا کانپتا۔ تو انہوں نے سوچا گلیوں کو چھوڑ کر، دیہات کو چھوڑ کر، گھروں کو چھوڑ کر یہاں آیا ہے، معلوم ہوتا ہے بھوکا تھا۔ ایک اللہ کی مخلوق بھوک کی حالت میں مجھے دیکھتی رہے اور میں روٹی کھاؤں۔ ایک روٹی ڈال دی، بیٹھا رہا، دوسری ڈال دی، بیٹھا رہا، تیسری ڈال دی، بیٹھا رہا۔ اب تو 3 ہی تھی نا، کپڑا اٹھا لیا۔ تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی 3 تو آئی تھی، تینوں ڈال دی، کیا کہتا ہے؟ یہ دعوت کا اثر جنگل میں کام کرنے والے غلام کی زندگی میں آتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کل کھائی تھی، آئندہ کل آقا بھیجے گا کھاؤں گا، اگر آج نہ کھائی تو کون سی بڑی بات ہے؟ روزانہ وقت پر کھاتا ہوں، گشت کے دن بعد میں کھایا تو کیا بڑی بات ہے؟ 27 دن گھر والوں کے ساتھ رہتا ہوں، 3 دن اللہ کے راستے میں گیا تو کیا بڑی بات ہے؟ پورے سال گھر والوں کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ، اور سال میں 40 دن اور 4 مہینے اگر لگا دیا تو کیا بڑی بات ہے؟ یہ محنت کا اثر ہے۔ لیکن جو مٹھا گیا نا اندر، بس میں بات پوری کر رہا ہوں، بہت سے اونچے نیچے ہو رہے ہیں، یہ مٹھا جو ہے نا، مٹھا اندر گیا تو بیچارے نئے چھوٹے وہ تو پیسنے میں آتے ہیں، اور جو چالاک ہوتے ہیں نا، چالاک، وہ جو نیچے پاٹ ہے اس کی کیل ہوتی ہے جس پر گھومتی ہے، اس کیل میں جڑ میں چل جاتے ہیں، پسنے میں نہیں آتے۔ ہم بھی تبلیغ والے ہیں، ہم بھی مشورے میں ہیں، ہم بھی مذاکرے میں ہیں، تم سے پہلے ہم لگے ہیں، معلوم نہیں ہے، لیکن تم تو عذر لے کر وہ کیل کے پاس بیٹھ گئے ہو۔ نہ تمہارا گشت ہے، نہ تمہاری تعلیم ہے، نہ تمہارا چلہ 4 مہینہ ہے، ایسے ہی چلو گے اور دھوکہ لگے گا تبلیغی ہونے کا۔ اس لیے دعوت کی چکی میں جو مٹھا بھرا جائے، نبی مٹھا تشکیل کا نہیں بولو گے۔ یہ جتنے نئے پرانے علماء، عوام، خواص، سب یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ چکی کے منہ میں جائیں گے اور کوئی عذر ادا کر کے کیل کے بعد نہیں بیٹھیں گے، مقامی کام بھی کریں گے اور باہر کی نقل و حرکت بھی کریں گے۔ انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے، نہیں ہے۔ اب تم کہو گے آپ نے انشاءاللہ کہلوائی مولوی صاحب، یہ تو پنڈال سے ٹکرا کر نیچے آئی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ قربانی کے ساتھ آئے ہو، قربانی کے ساتھ بیٹھے ہو، تمہاری انشاءاللہ پردوں کو چیر کر، آسمانوں کو پھاڑ کر اللہ کے عرش سے ٹکرائی گئی۔ بس جمے رہنا، پابندی کے ساتھ کرتے رہنا۔ مخالفت ہو، رکاوٹ ہو، بیوی کی طرف سے، خاندان کی طرف سے، منہ میلا مت کرنا، ہمت مت توڑنا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج تک اللہ ہی کے سہارے چلے ہیں، آئندہ بھی اللہ کے سہارے سے ہی چلے گا۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا اتنا بڑا اجتماع اور اتنا بڑا مجمع جمع ہوگا، اللہ ہی نے کروایا۔ کس نے؟ ہاں، کبھی ذہنی نہ بول نہ نکلے، ہم نے جو سوچا تھا وہ ہو گیا، ہم نے جو سوچا تھا ہو گیا، فوراً اللہ کی مدد ہٹ جائے۔